السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النحل کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 47 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کا جو ترجمہ و تفسیر اس کا شارٹ میں جو جسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انعام بتایا ہے، ریوارڈ بتایا ہے ان لوگوں کا جو لوگ ایک ایسی جگہ سے ہجرت کرتے ہیں جہاں پر ظلم ستم ہوتا ہے ان پر، اور وہ اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ وہ آزادی سے اللہ کے احکامات پہ چل سکیں اور اس کی رضا کی خاطر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اگر ایسے لوگ جو اللہ کے احکامات پر نہیں چلتے اور جو کفر کرتے ہیں ان کا انجام، ان کی پکڑ اللہ تعالیٰ کہیں بھی کر سکتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ طریقہ کار یہی ہوگا کہ میں آیت پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر کروں گا، اور قرآن کو کھول لیجئے تاکہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ ترجمہ: ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا ہوتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ ہم پیچھے پڑھ رہے تھے جو ہے کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اور جو ہے ان کا قیامت والے دن جو ہے حساب ہو جائے گا، ان کو پتہ لگ جائے گا کون صحیح پہ رستے پہ تھا اور کون غلط رستے پہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کا لانا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف کہے گا کن فیکون، وہ ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا ہو جا، وہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ ایک اور جگہ سورہ النحل میں آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ قیامت کا معاملہ پلک جھپکتے یا اس سے بھی کم مدت میں واقع ہو جائے گا۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔ اب یہاں پہ ہجرت کا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن، اپنے رشتہ دار اور دوست احباب چھوڑ کر ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے۔ تو اس آیت میں بیسیکلی ان لوگوں کی جو فضیلت بتائی جا رہی ہے جو اس نیت سے وطن کو چھوڑتے ہیں، دوست احباب رشتہ داروں کو چھوڑتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ وہ اللہ کے احکامات پر چل سکیں۔ یہاں پر ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، اس نے انڈیا کو چھوڑ کر ملیشیا میں ہجرت کی، کیونکہ انڈیا میں اس کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، اس کی وہ جو اسلام پھیلا رہا تھا اس پر غیر مسلموں کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس کے خلاف جو ہے غلط اس پر الزامات لگا کر تو اسے پکڑنے کی کوشش کی اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اس نے پھر وہاں سے انڈیا کو چھوڑ کر ملیشیا میں ہجرت کی۔ تو اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے یہ بیسیکلی ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے حبشہ ہجرت کی، ظلم و ستم چھوڑ کے اور تنگ آ کے جو ہے انہوں نے
حبشہ ہجرت کی مسلمانوں نے، ان وہ 100 یا 100 سے زیادہ لوگ تھے، اس میں حضرت عثمان اور حضرت رقیہ بھی تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دختر رسول تھیں وہ بھی، اور حضرت عثمان غنی بھی وہاں حبشہ میں ہجرت کی انہوں نے کی۔ اور اسی طرح پاکستان، انڈیا سے مسلمانوں نے وہاں جو غیر مسلم تھے ان کا، ہندوؤں کا، ان کا ظلم برداشت کر کے، ان سے جان چھڑا کے پاکستان کی طرف جو مسلمانوں نے ہجرت کی، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے، اور ان کی فضیلت کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ ایک جنرل آیت ہے۔ ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں اب انہوں نے ایسی جگہ کو چھوڑ کے ایسی جگہ پہ ہجرت کی جہاں پہ وہ اللہ کے احکامات پر چل سکیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی رزق طیب دے گا، اور اسی طرح جیسے حبشہ والوں کو، ان کو بھی اسی طرح جو ہے بہتر رزق دیا اللہ نے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح وہ حبشہ کے لوگوں نے پھر بعد میں مدینہ ہجرت کی، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے۔ یعنی دنیا میں تو ان کو بہتر رزق ملے گا ہی ملے گا، اور آخرت میں تو پھر ان کا دائمی ہمیشہ کا جو ان کو جزا ملے گی، ان کو جو ریوارڈ ملے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا۔ اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا اپنا کہنا ہے کہ جب اس نے ملیشیا میں ہجرت کی تو اب وہ وہاں انڈیا سے زیادہ بہتر رہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ اس پہ رزق میں اضافہ کیا، اور وہ اور زیادہ وہاں بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے، پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ یہاں مردوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر انسان کے اوپر ہی وحی نازل کی، انہی کی طرف پیغام اللہ نے بھیجا، فرشتوں پر یا کسی اور مخلوق پر نہیں بھیجا۔ اور اہل علم کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب سے آپ بے شک پوچھ لیں، آپ سے پہلے جن پر تورات اتری، زبور اتری، ان سے پوچھ لیں آپ۔ بالبینات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ: دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ بدترین داؤ پیچ کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ مطلب یہ کہ یہ جو مثلا تجارت کرنے والے ہیں، ہر ہیلے سے، ہر طریقے سے جو یہ تجارت کرنے والے لوگ ہیں، کیا یہ بھول گئے اس بات کو کہ اللہ چاہے تو یہ اگر سو بھی رہے ہوں تو سوتے ہوئے ان کے اوپر عذاب آ جائے، کسی طرح کبھی بھی آ جائے، یہ ڈیلنگ کر رہے ہوں، کوئی تجارت کر رہے ہوں تب آ جائے، یہ سفر کر رہے ہوں تب آ جائے۔
او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، یہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ کہیں جا رہے ہوں، کہیں سفر کر رہے ہوں، کہیں موو کر رہے ہوں، کہیں پہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم۔ ترجمہ، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے، پس یقیناً تمہارا پروردگار اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے۔ اب انسان کوئی بڑا گناہ کر لیتا ہے تو اس وقت ہر وقت خوف میں رہتا ہے کہ میری کہیں پکڑ نہ ہو جائے، میری کہیں پکڑ نہ ہو جائے، تو اس طریقے سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مواخذہ لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شفقت، اعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم والا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ فوراً مواخذہ نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ انسان توبہ کر لے، استغفار اس کی نصیب میں ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اس وقت تک۔ آج کا جو ہم نے سبق پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نیکوکاروں میں سے بنائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں مائیگریٹ نیکی کی طرف کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔